معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا استقبال ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے کے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو جا چکے ہیں، اللہ کی جن کے اوپر رحمتیں نازل ہوئی، برکتیں نازل ہوئی، ایسے ہی نہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوئی، ایسے ہی نہیں ان کے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہوئی، کیا وجہ تھی، کیا خوبی تھی؟ یہ نہیں کہ کثرت صیام و صلاۃ۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ ان کی یہ خوبی نہیں تھی، وہ تو الگ بات ہے کہ نماز روزہ کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ اصل خصوص نہیں، یہ اصل بات نہیں ہے۔ اصل راز تو یہ ہے کہ ان کے دل لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک تھے، ان کے سینے پاک تھے، وہ اپنے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے تھے۔ اس رمضان کے استقبال میں ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم۔ معزز سامعین، بزرگان دین، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، معصوم بچوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم تابع ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی اصل بات کی طرف جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہوں کہ بار الہ جو کچھ کہا اور سنا جائے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ایک بات آپ کے سامنے میں عرض کر دوں، اپنے اصل بات کی طرف جاؤں کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے دوران اگر کوئی گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو پورے خطبے سے محروم رہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر زمین پہ کوئی کنکڑ ہے، اس کنکڑ کو اپنی انگلیوں سے اشارے سے ایسے ایسے کرتا ہے تو اپنے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکاتا ہے، وہ بھی جمعہ کے خطبے سے محروم رہ جاتا ہے، اس کی فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں جمعہ کے خطبے کے درمیان بچے کھیلیں، بھائی کھیلنے دو، بات کر رہے ہیں کرنے دو، اگر آپ ان کو روکتے ہیں، آپ بیچ میں بولتے ہیں تو آپ فضیلت سے محروم رہ جائیں گے، خطبے کی جو فضیلت ہے۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے، میرا ٹاپک ہے وہ یہ کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ رمضان کا مہینہ بھائی فضیلت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو مصیبت اور پریشانی ہے وہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک مہمان کی حیثیت سے رمضان کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں آتا ہے۔ ایک ایسا مہمان جس مہمان کے آنے سے آپ کے سارے مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے اور اس مہمان کے بارے میں اس کا انٹروڈکشن ہمیں پہلے ہو چکا، اس کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ جو آنے والا مہمان ہے ہمارے گھر کے اندر، اس کے آنے سے ہمارے گھر کی جو پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مہمان آئے تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر جینٹل مین، ہر عقل مند انسان اس مہمان کی رسپیکٹ کرے گا، اس کا ویلکم کرے گا، اس کا استقبال کرے گا، کیونکہ بھائی اس کو پتا ہے کہ اس کے آنے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ بھی ایک مہمان ہے، اور اس کے آنے سے ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں اگر ہم اس رمضان کے مہینے کا استقبال اور اس رمضان کے مہینے کا ویلکم نیک نیتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کریں۔ تو کیسے اس کا استقبال کریں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ عبداللہ ابن مسعود نے کیا جواب دیا؟ ما کان احدنا ان یجرؤ، کہ جب رمضان کا مہینہ جب آتا اس کا استقبال کیسے کرتے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم میں کا کوئی شخص ایسا نہ ہوتا کہ اس کے دل میں علی استقبال الہلال، کہ وہ رمضان کے چاند کو دیکھے، وفی قلبہ ذرۃ، اور اس کے دل میں ذرہ برابر کینہ ہو۔
ذرہ برابر حسد ہو، ذرہ برابر بغض ہو، اناد ہو، اس کا دل کینہ اور بغض، اناد اور حسد سے خالی ہوتا تھا، علی اخیہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ اپنے دل میں حسد نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا۔ رمضان کا استقبال اس طریقے سے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کا استقبال ایسے کرتے تھے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیتے تھے۔ بھائی رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اگر ہمارے دل میں کوئی گندگی ہوگی، ہمارے دل میں کینہ ہوگا، حسد ہوگا، تو ہم کیسے نیکی کام کر سکتے ہیں؟ اور لیکن ایسی نیکی کا کیا فائدہ جس دل میں حسد ہو، وہ غارت ہو جائیں گے، وہ اعمال برباد ہو جائیں گے اگر ہمارے دل کے اندر حسد اور کینہ رہے گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا استقبال ہمیں کرنا ہے تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے کے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو جا چکے ہیں، اللہ کی جن کے اوپر رحمتیں نازل ہوئی، برکتیں نازل ہوئی، ایسے ہی نہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوئی، ایسے ہی نہیں ان کے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہوئی، کیا وجہ تھی، کیا خوبی تھی؟ یہ نہیں بکثرت صیام و صلاۃ، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ ان کی یہ خوبی نہیں تھی، وہ تو الگ بات ہے کہ نماز روزہ کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ اصل خصوص نہیں، یہ اصل بات نہیں ہے، اصل راز تو یہ ہے کہ ان کے دل لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک تھے، ان کے سینے پاک تھے، وہ اپنے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے تھے۔ اس رمضان کے استقبال میں ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو پاک کریں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، رمضان کا ویلکم کہنے کے لیے، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہم اس رمضان کے مہینے کو دعاؤں سے استقبال کریں، ویلکم کہیں دعاؤں کے ذریعے سے، ہم یہ دعا کریں اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، ایک ہفتے کے اندر ہم رمضان کے اندر انٹر ہو جائیں گے، انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ کتنا امپورٹنٹ مہینہ ہے، اس مہینے کے لیے سلف صالحین 6 مہینے پہلے سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے کی تلاوت نصیب فرما، رمضان کے مہینے کی تراویح نصیب فرما، رمضان کے مہینے کے روزے کو نصیب فرما۔ یہ دعائیں کرتے تھے 6 مہینہ پہلے سے، اور جب وہ پا لیتے، رمضان کے مہینے کو حاصل کر لیتے، نماز روزہ کر لیتے، تلاوت کر لیتے، تراویح پڑھ لیتے، رمضان کا مہینہ چلا جاتا، پھر وہ یہ دعائیں کرتے، 6 مہینہ تک کنٹینیو دعا کرتے۔ کیا دعا کرتے؟ اے اللہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو زکات دیا، جو صدقہ کیا، جو تراویح کی نمازیں پڑھی، جتنی نیکیاں کی، اللہ تو تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ یہ دعائیں کیا کرتے تھے سلف صالحین۔ تو ہمیں دعا کے ذریعے سے اس رمضان کے مہینے کو استقبال کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ جو روزے دار ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہم میں کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو افطاری کا ٹائم ہے نا، وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بھائی وہ ایک الگ وقت ہے، اس کے لیے حدیث ہے، وہ ایک ٹائم مخصوص ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی ذرا غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، اس میں سے ایک شخص وہ ہے دعوت الصائم، جو روزے دار ہے۔ اور روزے دار روزہ کب رکھتا ہے؟ جب وہ فجر سے پہلے سحری کھا لے، فجر سے پہلے سحری کھا لیتا ہے، وہ اسی وقت سے روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے، مغرب کی اذان تک، مغرب کے ٹائم تک، افطاری کے ٹائم تک وہ روزے کے درمیان میں رہتا ہے، اور اس درمیان میں وہ جو دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ تو ہمیں رمضان کے مہینے کو دعاؤں سے استقبال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، صدقہ کے ذریعے ہم رمضان کا استقبال کریں۔ سلف صالحین کا یہ عمل رہتا کہ وہ سال بھر کے پیسے کو جمع کرتے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ایسا، ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے۔ رمضان سے پہلے وہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی صدقہ کیا کرتے تھے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، ان گھروں کو تلاش کریں، ان گھروں کے اندر جن گھروں کے اندر سحری کا سامان نہ ہو، افطاری کا سامان نہ ہو، لوگ سحری نہیں کر پاتے، افطاری نہیں کر پاتے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ان گھروں کو تلاش کر کے وہاں راشن پہنچایا جائے، وہاں سحری کا سامان پہنچایا جائے، وہاں افطاری کا سامان پہنچایا جائے، تاکہ وہ لوگ بھی رمضان کے مہینے میں سحری کھائیں، وہ لوگ بھی رمضان کے مہینے میں افطاری کریں، وہ لوگ بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں، صدقہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں من فطر صائمن، جس نے رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، افطاری کرایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان لہ مثل اجرہ، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ بھائی اس روزے کا ثواب تو اس کو مل ہی رہا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جو روزے کا ثواب ہے ہم کو ملتا ہے۔ ہم نے اپنے بھائی کو بھی افطاری کرا دی، اس کے پاس افطاری کا سامان نہیں تھا، افطاری کرا دی، اس کے روزے کا بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کی آپ نے افطاری کرائی اس کے نیکی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں فضیلت، ہمارے جیب میں جو پیسہ ہے یہ ہمارا ہے، لیکن یاد رکھیں آپ دنیا میں جتنا بھی دولت کما لیں، جتنا بھی پیسہ کما لیں، آپ کا پیسہ اسی دنیا تک رہ جائے گا، آپ کچھ لے کر جانے والے نہیں۔ آپ 2 لاکھ کے مالک ہیں، 2 کروڑ کے مالک ہیں، 2 ارب کے مالک ہیں، لیکن 2 باتیں یاد رکھیں، کفن میں کوئی جیب نہیں، آپ جو اس دنیا کے اندر کمائے یہیں پر چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر آپ کچھ لے کر جائیں گے تو جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، وہی آپ کو اجر ملے گا۔ اور یاد رکھیں دوسری بات، آپ جو پیسہ کماتے ہیں، آپ 2 لاکھ کے مالک ہو، 2 کروڑ کے مالک ہو، 2 ارب کے مالک ہو، آپ جو پراپرٹی جو پیسہ چھوڑ کے اس دنیا کے اندر جائیں گے، آپ کے پیسے سے آپ کے بیوی بچے انجوائے کریں گے، آپ کے بیوی بچے کھائیں گے پیئیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اس دولت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے جو 2 لاکھ روپیہ کمایا وہ کہاں سے کمایا، کیسا کمایا، حرام طریقے سے کمایا کہ حلال طریقے سے کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے اس پیسے کو حرام طریقے سے کمایا۔ چلو مان لیتے ہیں حلال طریقے سے کمایا، اللہ نے جو تجھے حلال روزی دی تھی، تو نے اس روزی کو، اس رزق کو کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر اس کو انویسٹ کیا، کہاں پر تو نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا یا نہیں کیا۔ اللہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، آپ کے جیب میں، آپ کے پاکٹ میں جو پیسہ ہے، ما انفق فی الجیب، آپ کے جیب میں جو پیسہ ہے اس کو خرچ کریں گے آپ تو یاتی کما فی الغیب، اللہ تبارک و تعالی آپ کے طرف غیب کے خزانے کھول دے گا، یعنی اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بخاری و مسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یبن آدم انفق، یبن آدم، اے ابن آدم تم خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم خرچ کرتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے انفق علیک، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ ذرا سوچو، اگر ہم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر خرچ کرے گا۔ اللہ کے خرچ کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی۔ تو اس رمضان کا استقبال ہم کریں گے، ان گھروں کو تلاش کر کے، ان گھروں میں راشن پہنچا کے، ان گھروں میں سحری اور افطاری کا سامان پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس طریقے سے ہم رمضان کا استقبال اور رمضان کا ویلکم کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک چوتھی چیز رمضان کے استقبال میں، ہم تو روزہ رکھیں گے ہی، ہمیں اپنے بچوں کو بھی روزے کا عادی بنانا ہے، بچوں سے بھی روزہ رکھوائیے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، 12 سال کا 13 سال کا بچہ ہے، بلوغت تک پہنچ گیا ہے، بالغ ہو گیا، روزہ نہیں رکھتا۔ 17 سال کا 16 سال کا بچہ ہے، رمضان کے مہینے میں کھانا کھا رہا ہے، کھا پی رہا ہے، والدین دیکھ رہے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ فرائض کو چھوڑ رہا ہے۔ روزہ فرض ہے، روزہ اسلام کی بنیادی 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے، ایک اہم امپورٹنٹ بنیاد ہے، اور اس کو ہمارا بچہ چھوڑ رہا ہے، اور والدین کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، آپ کے بچے آپ کی امانت نہیں، آپ کے اوپر صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ یہ آنے والے فیوچر کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے آپ کے بچے ہیں۔ ان کی صحیح تربیت کیجیے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتائیے، ابھی سے بچوں کو قیامت اور آخرت کے بارے میں بتائیے۔ آج ہمارا بچہ جانتا ہی نہیں قیامت کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، قبر میں کیا ہوگا، قبر میں کون سے سوال ہوں گے، میرے نبی کا نام کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ آج ہمارا بچہ ایسے ٹیکنالوجی دور میں، ایسے اسکول اور ایسے کالج میں پڑھ رہا ہے جہاں دیوالی کے نام پر اسے چندہ لیا جا رہا ہے، جہاں دشہرے کے نام پر اسے چندہ لیا جا رہا ہے، جہاں پنگل کے نام پر اسے چندہ لیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو والدین اپنے بچوں کو
इन त्योहारों में गैरुल्लाह की इबादत में, इन त्योहारों में अगर चंदा देते हैं, वला ताअवनु अलल इस्म के तहत, वो लोग बुराइयों का ताउन कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को इस चीज से बचाना चाहिए। क्या हमारी जमात इतनी कमजोर है, हम मुसलमान इतने कमजोर हैं कि हमारे बच्चे गैरों के स्कूल में जाते हैं पढ़ने? क्या हम उस स्कूल में जाके इतनी बात नहीं रख सकते कि हम अपने बच्चे की फीस जमा करेंगे, बच्चे की स्कूल के ताल्लुक से जो जो पैसा लगेगा हम उस पैसे को देंगे, लेकिन आपकी इबादत के लिए पैसा नहीं देंगे, आपके त्योहार के लिए पैसा नहीं देंगे, आपकी इबादत के लिए चंदा नहीं देंगे? बाज लोग कहते हैं मौलवी साहब 150 की बात है। अरे भाई 150 का 1 रुपया भी अगर गैरुल्लाह के लिए आप खर्च कर रहे हैं तो आप सोचें कि कल कयामत के दिन आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे। आप उसका ताउन कर रहे हैं कि आपके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में नाजिल फरमाया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपके लिए और हमारा दिन हमारे लिए। आप दीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप अपने रोज बच्चों को रोजे का आदी बनाएं, उन्हें बताएं कि रमजान का रोजा कितना इंपॉर्टेंट है, उन्हें बताएं, बचपन ही से सिखाएं, अभी बालिग नहीं हुए 10 साल के हैं, उन्हें रोजे का आदी बनाएं, बताएं कि रमजान कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है। ये रमजान, जिस रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, जिस रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के तमाम दरवाजों को बंद कर देता है, वो रमजान है जिस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतानों को कैद कर देता है। बच्चों से बताएं कि रमजान वो महीना है जिस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। हमें अपने बच्चों को इसकी फजीलत बताने की जरूरत है। सहाबा किराम अपने बच्चों से रोजा रखवाते थे, वो रोजा रखवाते थे अपने बच्चों से। कैसे रोजा रखवाते थे? सहाबा कहते हैं, जब हमारे बच्चे भूख और प्यास की तपिश बर्दाश्त नहीं करते तो हम क्या करते थे? सहाबा कहते हैं, उन्ना नस्नौ लहुमुल लुअब मिनल इहन। सहाबा कहते हैं कि जब वो भूख की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम अपने बच्चों को रुई की गुड़िया बना कर देते, खिलौने देते, ताकि हमारे बच्चे उसी गुड़िया उसी खिलौने से खेलते रहें, और शाम हो जाए, इफ्तारी का वक्त हो जाए, वो उसी में बिजी रहें, भूख और प्यास की तपिश को बर्दाश्त कर लें। इस तरीके से सहाबा अपने बच्चों को रोजा रखवाते थे। आज जरूरत इस बात की है हम अपने बच्चों को बहाने से पैसे देकर कैसे भी करके उसे रोजे का आदी बनाएं, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि आने वाला दौर जो है, आने वाला जो जमाना है बड़ा ही खतरनाक है, बुराई का जमाना है। ऐसे जमाने में आपको अपने ईमान पर साबित कदम रहना है। ऐसे जमाने में, फितने के दौर में आपको अपना तौहीद बचाना है, आपको अपना ईमान बचाना है। फितना चाहे जितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो जाए, हम फितने के दौर में सौम सलात की पाबंदी करेंगे, हम एक अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह की तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसका कोई बदला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरिए और अपने बच्चों को रोजे का आदी बनाइए। इस तरीके से हमें अपने बच्चों के ट्रेन करना चाहिए, तरबियत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुखातब करके कहते हैं कि आने वाला एक जमाना ऐसा होगा जहां फितना ही फितना होगा, और ऐसे फितने के दौर में सब्र करना होगा। आज हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। आज अगर हम उनको सब्र करना नहीं सिखाएं, रमजान में कितना बेहतरीन सब्र का तरीका हम सिखा सकते हैं कि धूप की तपिश है, गर्मी है, गर्मी को बर्दाश्त करना बताएं। उनसे कहें कि आने वाला दौर, आने वाला जमाना इससे भी खतरनाक हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना मिन वराइकुम ज़माना सब्रुन, ऐसा जमाना आने वाला है आपके बाद, सहाबा ऐसा जमाना आने वाला है आपके बाद जो फितने का जमाना होगा, और ऐसे जमाने में आपको क्या करना होगा कि सब्र करना होगा। ऐसे जमाने में जो लोग सब्र करेगा, वलिल मुतमस्सिक, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 50, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 50 शहीदों का अज्र देगा, सवाब देगा। सहाबा सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन्ना व मिनहुम, वो हम्मे के 50 शहीद होंगे या उनके दौर के 50 शहीद होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसे फितने के दौर में जो अपने ईमान पर साबित कदम रहेगा, जो अपने तौहीद पर साबित कदम रहेगा, जो सौम व सलात की पाबंदी करेगा, ऐसे फितने के दौर में वो आप यानी सहाबा के जमाने में जो 50 शुहदा हैं उनका अज्र उनको मिलेगा। जरा सोचें ये सब्र कितनी बड़ी नेमत, कितनी बड़ी दौलत है। आज हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते, अपने बच्चों को नहीं बताते। जरूरत इस बात की है कि बच्चों को भी रोजे का आदी बनाएं, उन्हें बताएं कि रमजान का महीना फजीलत वाला महीना है, ये महीना कितना इंपॉर्टेंट, कितना फजीलत वाला है। आइए एक हदीस रखता हूं आपके सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 लोग चलकर आते हैं, दूर से आते हैं चलकर, और 2 के दोनों इस्लाम कबूल करते हैं, आपके हाथ पर बैअत करते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद दोनों मुसलमान होते हैं, दोनों चले जाते हैं। हजरत अबू तलहा कहते हैं कि उनमें से एक आदमी था
جو دین کے لیے بڑی محنت کیا کرتا تھا، صوم و صلات کی پابندیاں کیا کرتا تھا، اینی ٹائم تیار رہتا تھا دین کی خدمت کے لیے، دین کے لیے بڑی محنت کرتا تھا، نیکی کا کام زیادہ کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن وہ کسی غزوہ میں شریک ہوتا ہے اور وہ اسی غزوہ میں شہید ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کا جو دوسرا بھائی جو اس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں وہ دین کے معاملے میں اتنا تیز ترار نہیں تھا، بس نماز روزہ سے مطلب تھا، اتنا محنت نہیں کیا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اذان ہوتے ہی مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں 1 رکعت 2 رکعت چھوٹتی ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے معاملے میں تیز اور ترار ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو شہید ہوتا ہے اس کے ساتھ جو اسلام قبول کیا تھا وہ 1 سال بعد عام نیچرل موت مرتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ رات کو میں خواب دیکھتا ہوں، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میں دیکھا کہ جنت کے دروازوں کے پاس وہ دونوں آدمی کھڑے ہیں، فرشتہ آتا ہے اس آدمی کو پہلے جنت میں داخل کرتا ہے جو عام اور نیچرل موت مرتا ہے، جو شہید ہوا اس کو نہیں۔ شہادت کا مقام و مرتبہ بھائی الگ ہے، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں مجھ کو تعجب ہوا کہ جو شہید ہوا اس کو جنت میں بعد میں داخل کیا جا رہا ہے، اور جو عام نیچرل موت مرتا ہے اس کو جنت میں پہلے داخل کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں صبح ہوتی ہے، میں اپنا خواب صحابہ کرام کو بیان کرتا ہوں، صحابہ بھی تعجب کرتے ہیں کہ بھائی شہادت کا مقام و مرتبہ تو الگ ہے، اور اس آدمی کو جنت میں بعد میں، اور جو عام نیچرل موت مرتا ہے اس کو جنت میں پہلے داخل کیا جا رہا ہے۔ صحابہ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں من ای ذالک تعجبون، اے میرے صحابہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے، تمہیں کس بات کی حیرانی ہو رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک آدمی جو اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد شہید ہوتا ہے اس کو جنت میں پہلے داخل کیا جا رہا ہے، اور 1 سال بعد عام نیچرل موت مرنے والا اس کو جنت میں پہلے داخل کیا جا رہا ہے، اور شہداء جو ہے شہید ہے اس کو جنت میں بعد میں داخل کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو عام نیچرل موت مرا وہ 1 سال زیادہ زندگی پایا؟ ہاں اللہ کے نبی اس کو 1 سال زیادہ عمر ملی، اس کو 1 سال زیادہ زندگی ملی۔ فصام وصلی، اے میرے صحابہ کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ ہاں اللہ کے نبی اس کو رمضان کا مہینہ بھی ملا۔ اے میرے صحابہ کیا نے اس نے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی تراویح کی نماز بھی پڑھی۔ اس نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی؟ ہاں اللہ کے نبی صوم و صلات کی پابندی کیا، نیکی کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے اس بھائی کے بدلے میں یہ نیکیاں زیادہ کیا نہیں کیا، 1 سال زیادہ ملا یا نہیں ملا، رمضان کا روزہ پایا یا نہیں پایا؟ ہاں اللہ کے نبی یہ ساری باتیں صحیح ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلما بینہما ابعد بین السماء والارض، اے میرے صحابہ صرف اس وجہ سے کہ اس کو رمضان کا مہینہ ملا، اس نے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کی، اس نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی، اس نے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھی، صرف اس وجہ سے اس کے اور اس کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ ذرا سوچیں کتنا ڈیفرنٹ ہے، ایک آدمی شہید ہوتا ہے اور ایک آدمی عام نیچرل موت مرتا ہے، لیکن وہ رمضان کی فضیلت رمضان کے مہینے کو پاتا ہے، رمضان کے مہینے میں عبادت کرتا ہے، رمضان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں انرجی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس آنے والے رمضان میں جو 1 ہفتے بعد آنے والا رمضان ہے ہم اس میں انرجی کے ساتھ انٹر ہو جائیں، اس میں داخل ہوں، اور یہ دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے اس رمضان میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تراویح پڑھیں، پورے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، تراویح پڑھیں، نیکیاں کریں، عبادت کریں، یہ ساری دعائیں آپ کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ کتنا امپورٹنٹ مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات اسٹارٹ ہوتی ہے، ایک آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کروں،
رمضان کی جب پہلی رات اسٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں صفدت الشیاطین، شرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو، یہ رمضان کی فضیلت، رمضان کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ چل بھائی، اب یہ تیرا مہینہ نہیں ہے، میرے بندوں کا مہینہ ہے، میرے بندوں کو عبادت کرنے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تفتح فی ابواب الجنہ، اور اسی طریقے سے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فلم یغلق منها باب، اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فلم یفتح منها باب، اور جہنم کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا، جہنم کے کوئی دروازے اوپن نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ جنت کا دروازہ بند، جنت کا دروازہ کھلا ہے، جہنم کا دروازہ بند۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر، جس مہینے میں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس مہینے میں بھی کوئی برائی کا کام کرے تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اس مہینے میں بھی وہ برائی کا کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں ہر رات کو، یا اسی طریقے سے رمضان کی جو پہلی رات اسٹارٹ ہوتی ہے، وہ ینادی منادا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے تو آگے بڑھ جا، اے نماز پڑھنے والے تو آگے بڑھ جا، اے نماز پڑھنے والے، صوم و صلات کی پابندی کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، یہ تیرا مہینہ ہے، تو آگے بڑھ جا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے، اے زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، اے شراب پینے والے، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہ تیرا مہینہ نہیں، تو پیچھے ہٹ جا۔ ذرا سوچیں، ہر رات کو منادا، پکارنے والا پکارتا ہے کہ آؤ، یہ نیکی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کر لیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر سے جہنم سے کتنے بندوں کو آزاد کرتا ہے، آزادی کا پروانہ بانٹتا ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ اس مہینے کو ہمارا نوجوان نے کھانے کا مہینہ بنا لیا، اس مہینے کو ہمارا نوجوان IPL کا مہینہ بنا لیتا ہے، اس مہینے کو ہمارا نوجوان انجوائے کا مہینہ بنا لیتا ہے، اس مہینے کی راتوں کو ہمارا نوجوان جاگتا ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، اس مہینے کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس مہینے کو ہم کیسے استقبال کرتے ہیں؟ آج ہمارا استقبال کیا ہے؟ آج ہم رمضان کا ویلکم کیسے کرتے ہیں؟ رمضان کے آنے سے پہلے گروپس بن جاتے ہیں، یہ قرآن کا گروپ، یہ تفسیر کا گروپ، یہ حدیث، اچھی بات ہے بھائی، قرآن و حدیث کا گروپ بنا رہے ہو، قرآن و حدیث کا علم آپ کو مل رہا ہے، آپ کو جانکاری ہو رہی، آپ نالج حاصل کر رہے ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں ہی، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن نہیں آتا ہے، عربی نہیں آتا، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھیں، وہ قرآن مجید کی جو چھوٹی چھوٹی سورتیں جو یاد ہیں، وہ دن بھر میں سینکڑوں مرتبہ اس کو پڑھیں، اللہ ایک ایک حرف پر نیکی دیتا ہے۔ تو اس مہینے کو ہم کیسے استقبال کریں گے؟ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے نہیں، گروپس کے ذریعے نہیں، ہم اس مہینے کا استقبال کریں گے دعاؤں کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، اپنے دل کو صاف کر کے، اپنے دل سے کینہ کپٹ حسد ساری چیزوں کو نکال کر اس مہینے کا ہم ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو اس مہینے کے اندر ہمیں قوت و توانائی کے ساتھ انٹر کر، داخل کر، آمین۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے روزے جو آنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کے روزے کو نصیب فرما۔ اللہ تو ہمیں اس مہینے میں اتنا قوت، اتنی طاقت دے کہ پورے مہینے، پورے رمضان ہم تراویح کی حفاظت کریں، تراویح پڑھیں۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں تو ہمیں قوت اور طاقت دے کہ ہم روزہ رکھ کے بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایک شیڈیول، ایک رول بنا لیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کا، ایک نیکی کا شیڈیول بنا لیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے کوئی تیاری اور کوئی شیڈیول، کوئی رول نہیں بنایا تو آپ کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے، آپ اس رمضان کے مہینے کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ کتنا بہترین اور امپورٹنٹ مہینہ ہے۔ جس نے اس مہینے کے اندر کی اپنے آپ کو مغفرت نہیں کرایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں فعبدہ اللہ، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، بد دعا کرتے ہیں، فرشتوں کا سردار بد دعا کرتا ہے اور نبیوں کا سردار اس پہ کہتا ہے آمین۔ میرے بھائیوں، تو ایک شیڈیول، ایک طریقہ، ایک وہ رول بنائے کہ
کہ ہم اس مہینے کے اندر یہ کریں گے اور ایسے ایسے نیکیاں کریں گے، ایسے ایسے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس ٹائم کو قرآن مجید میں ہم اپنا وقت قرآن مجید میں لگائیں گے، ایک طریقہ بنائے، ایک شیڈیول بنائے، رول بنائے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ رمضان کے جذبے کو، آپ رمضان کی رحمت اور اس کی برکت سے فائدہ حاصل اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمیں اس کی برکت سے محروم نہ کرنا، اللہ تو اس کے برکت سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں سے نوجوان دین کو چھوڑ کر غلط راستے پر جا چکے ہیں، اللہ تو انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ تو انہیں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ تو انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے نوجوانوں کو ایک ایسا نوجوان بنا جو دین کے لیے کام کرے، ایک جماعت ایسی بنا، اللہ رب العالمین ان کے اندر جذبہ پیدا کر، دین کا جذبہ پیدا کر، اللہ رب العالمین تو ہمارے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا کر، اللہ تو ہم سے ایسا کام لے جس سے سماج اور معاشرے میں فائدہ ہو، اللہ رب العالمین جو ہم میں سے لاولد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ رب العالمین جن کی اولاد غلط راستے پر چلی گئی اللہ جو اپنی اولاد سے پریشان ہے اللہ ان کی اولاد کو تو توفیق دے اور ان کی اولاد کو اس بات کی اور اس بات کا عقل اور ان کو مائنڈ دے کہ وہ اپنے باپ کی قدر کریں، اپنے باپ کو سمجھے، اپنی ماں کو سمجھے، اللہ رب العالمین اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیو، آمین۔ اللہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان پر رہیں، اسلام پر رہیں، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔